آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، انہی آیات کی روشنی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق سے بیان کرنے، آپ کو اور مجھے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کے بعد اس دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اے میرے بندے، تو نے دنیا میں جا کر میری عبادت کرنی ہے اور مجھے راضی کر کے آنا ہے۔ اور جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اس دنیا میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس بندے کو انعامات سے نوازے گا۔ لیکن یہ دنیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا آزمائش گاہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے۔ تو وہ آزمائش کس طرح سے آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ نے مقصد دیا، ہمیں اس مقصد سے ہٹایا جائے گا، اور ہٹانے کے لیے جو چیز ہمارے اوپر مسلط کی جائے گی اسے آزمائش کہا جائے گا۔ کہ جس طرح انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کا اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اس کے دشمن ضرور ہوں گے۔ اچھا کام کرنے والا کہ اس نے فلاں اچھا کام کیا تو اس کی وجہ سے اس کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے گی، وہ یہ کہے گا کہ اس نے اچھا کام کیا تو کیا کیا۔ تو اس وجہ سے انسان کے بھی 4 ایسے دشمن ہیں جو انسان کو نیکی سے روکتے ہیں، کامیاب ہونے سے روکتے ہیں۔ سب سے پہلا جو دشمن وہ دنیا ہے، جس دنیا میں انسان رہ رہا ہے، کہ دنیا اتنی خوبصورت کر کے انسان کو دکھلائی جاتی ہے، اتنی مزین کر کے انسان کو دکھلائی جاتی ہے، اتنا انسان دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے کہ اپنی آخرت کو بھول بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جو دوسرا انسان کا دشمن ہے وہ شیطان ہے، کہ شیطان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اسی طرح مخلوق انسان، وہ بھی انسان کا دشمن ہے، اور اسی طرح نفس، جو انسان کا اپنا نفس ہے، وہ بھی انسان کا دشمن ہے۔ اب سب سے پہلا دشمن جو دنیا، سوال یہ پیدا ہوا کہ دنیا انسان کی دشمن کیسے ہے؟ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے غافل کر دیتی ہے۔ جب انسان اس دنیا میں کھو جاتا ہے، اس دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو اس انسان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ وہ ایک عالم نے ایک کتاب میں واقعہ لکھا کہ ایک شخص تھا، وہ کسی جنگل میں سے گزر رہا تھا، اور اس جنگل میں اس شخص کے پیچھے ایک شیر لگ گیا۔ اب وہ اس شیر سے اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگا کہ کہیں یہ شیر مجھے کھا نہ جائے۔ بھاگتے بھاگتے اس نے آگے دیکھا کہ ایک کنواں ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ شیر سے بچنے کے لیے میں اس کنویں میں چھلانگ لگاؤں، ہو سکتا ہے کہ میں بچ جاؤں۔ تو لیکن جب اس نے یہ سوچا، وہ کنویں میں چھلانگ لگانے لگا تو اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سانپ کنویں کے اندر منہ کھول کر بیٹھا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میں کنویں میں جاتا ہوں تو یہ سانپ مجھے کھا لے گا، اگر میں کنویں میں چھلانگ نہیں لگاتا تو یہ شیر مجھے کھا جائے گا۔
پھر اس نے دیکھا کہ کنویں کے آس پاس گھاس لگا ہوا ہے، اس نے اس گھاس کو پکڑا اور کنویں کے اندر لٹک گیا۔ اب وہ شیر اوپر کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے، اور نیچے وہ گھاس ہے، وہ نیچے وہ سانپ ہے، اگر وہ نیچے جاتا ہے تو وہ سانپ اسے کھا جائے گا، اور اگر اوپر کھڑا رہے گا تو وہ شیر اسے کھا جائے گا۔ اور پھر اس نے تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ ایک سیاہ اور ایک سفید چوہا وہ اس گھاس کو کاٹ رہے ہیں جس گھاس کو اس نے پکڑا ہوا ہے۔ اب اسے یہ بھی فکر ہے کہ اگر میں باہر آتا ہوں تو یہ شیر مجھے کھا جائے گا، اگر میں کنویں کے اندر جاتا ہوں تو یہ سانپ مجھے کھا جائے گا، اور یہ جو گھاس جس کو میں نے پکڑا ہوا ہے یہ سفید اور سیاہ چوہا اسے کاٹ رہے ہیں، اور نہ وہ جب یہ ختم ہو جائے گا تو میں کنویں میں گر جاؤں گا۔ اب وہ اس پریشانی کے عالم میں ہے کہ اس کا اچانک اس کی نظر پڑی ایک شہد کے چھتے پر۔ شہد کا چھتا ہے لیکن وہ بالکل خالی ہے، اس کے اوپر مکھیاں نہیں ہیں، لیکن وہ شہد سے بھرا ہوا ہے۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس شہد کے چھتے میں لگا دیا، اور وہ جو اس سے شہد ٹپکنے لگا وہ اس میں کھو گیا۔ اس کو اس نے محسوس کیا کہ شیریں تھا، میٹھا تھا، مزے کا تھا، تو وہ اتنا اس شہد میں گم ہوا کہ وہ اس شیر کو بھی بھول گیا، اس سانپ کو بھی بھول گیا، اور اس سیاہ اور سفید کنویں کو بھی بھول گیا۔ تو وہ اس عالم نے مثال دی کہ اس شیر کی مثال اس دنیا، یہ دنیا کی ہے کہ دنیا کے پیچھے، دنیا انسان کے پیچھے اس طرح سے لگی ہوئی ہے کہ انسان کو خبر ہی نہیں، انسان اس سے اپنی جان بچا نہیں سکتا۔ اور جو اس نے کنویں میں سیاہ سانپ دیکھا وہ سانپ کی مثال قبر ہے کہ انسان بہت جلد اس دنیا سے گزرتا ہوا اس قبر میں جائے گا۔ اور جو سیاہ اور سفید چوہا اس کی مثال دن اور رات کے ساتھ کہ انسان کی زندگی اس طرح سے دن اور رات اس کی زندگی کے اس طرح سے گزرتے جا رہے ہیں۔ اور جو وہ شہد کھا رہا ہے اور شہد کھاتے ہوئے نہ اسے اپنی موت کی خبر ہے نہ اسے اپنی زندگی کی خبر ہے، وہ شہد میں اس طرح سے گم ہوا کہ شیر کو بھی بھول گیا، سانپ کو بھی بھول گیا، سیاہ اور سفید چوہے کو بھی بھول گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو شہد میٹھا میٹھا وہ کھا رہا ہے اس کی مثال دنیا ہے کہ وہ دنیا میں انسان اس طرح سے گم ہوا، اس طرح سے مگن ہوا دنیا کو کمانے میں کہ دنیا اتنا انسان نے دنیا کی لالچ کی کہ اگر کسی کو ایک وادی سونے کی دے دی جائے تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھے ایک اور مل جائے تو میں اور کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ اگر اسے ایک اور دے دی جائے، 2 وادیاں اس کے پاس سونے کی آ جائیں تو وہ تمنا کرے گا کاش مجھے ایک اور مل جائے، میرے پاس یہ 3 ہو جائیں تو میں چوتھی کی تمنا نہیں کروں گا۔ تو اس طرح سے انسان نے اپنے آپ کو دنیا میں کھپایا، دنیا میں اس طرح سے مصروف ہوا کہ اپنی قبر کو بھی بھول گیا، اپنی آخرت کو بھی بھول گیا، اور خدا کے سامنے پیش ہونا، جو اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونے ہیں اس کو بھی بھول گیا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ جو دنیا ہے وہ انسان کی دشمن ہے، کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، اللہ تعالیٰ کے راستے سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور کرتی ہے۔ اسی طرح دوسرا بتایا شیطان انسان کا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا دشمن کیسے؟ کہ وہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سارا کھل کے بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسجدوا لآدم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس، کہ سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انکار کرنے پر اسے کہا کہ تیرے اوپر لعنت ہے، تو ملعون ہے، تو زندگی بھر اسی طرح سے ذلیل ہوگا جیسے تو نے میرے حکم کو ٹھکرا دیا۔ تو شیطان نے کہا وعزتی، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں میں تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، انہیں میں نیکی کرنے سے روکوں گا، الا عباد اللہ المخلصین، لیکن وہ بندے جو تیرے مخلص ہوں گے، جو مومن ہوں گے، جو نیک بندے ہوں گے، ان پر میرا دعویٰ نہیں چلے گا، لیکن باقی میں ہر بندے کو کوشش کروں گا کہ اسے میں تیری عبادت سے روک سکوں، اسے میں تیرے قریب آنے سے روک سکوں۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کو اجازت دی. اس دن سے شیطان اب انسان کا دشمن ہے. شیطان وہ انسان کو دیکھتا ہے لیکن انسان سے دیکھ نہیں سکتا. شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، انسان کو برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے لیکن انسان کو نظر نہیں آتا. شیطان انسان کے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے، غلط خیالات لاتا ہے اور اسے غلط اعمال کی طرف لے کر کے جاتا ہے، لیکن انسان اس شیطان کو دیکھ نہیں سکتا. شیطان انسان کو دیکھتا بھی ہے اور اس کو غلط راہ کی طرف لے کر بھی جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انسان کے رگوں میں شیطان اس طرح سے دوڑتا ہے جس طرح سے خون رگوں میں گردش کرتا ہے، کہ جس طرح انسان کی ہڈیوں میں، انسان کے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے. اور وہ انسان کو ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ میں انسان کو گمراہ کروں، میں انسان کو گمراہ کروں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کا واقعہ آتا ہے کہ شیطان ایک بند کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے. تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ دیوار پر ایک نور نظر آیا اور اس نور میں سے آواز آئی کہ میں تیرا رب ہوں، اے عبد القادر، میں نے تجھے تیری عبادت معاف کر دی کہ تو نے اتنی میری عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ تو نے مجھے راضی کر لیا، تو نے مجھے منا لیا. جا آج کے بعد تیری عبادات معاف، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، تجھے قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں، تجھے کوئی بھی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں. اے عبد القادر، تیری ساری کی ساری نمازیں، تیرے ساری کی ساری عبادات تجھے معاف ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں قبولیت عطا فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے پیارے جو دنیا میں شخص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امام بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا، نبیوں کے آخر میں بھیج کر نبوت کا سلسلہ جن پر بند فرما دیا. سب سے پیارے اور سب سے لاڈلے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بھی امامت عطا کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے سوچا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو اتنی لمبی نماز پڑھتے، اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پر فرق پڑ جاتے، سوج جاتے کھڑے ہونے کی وجہ سے، کہ کھڑے ہو کر کے تھک جاتے اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے. اتنی عبادت کی کہ اللہ تعالیٰ کو وہی بھیجنی پڑی، قم اللیل الا قلیلا، کہ اے میرے نبی جی آدھی رات عبادت کرے، آدھی رات آرام میں گزارے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. تو عبد القادر جیلانی نے سوچا کہ اگر اس پیارے نبی نے اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھ کے اپنے رب کو راضی کیا تو میں نے کون سی اتنی عبادت کر لی، ہو نہ ہو کہ یہ شیطان ہے. تو انہوں نے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ تو شیطان ہے، اور انہوں نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا اور پھر شیطان نے کہا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا. تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تیرا دوسرا بار ہے، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بچا لیا. تو یہ شیطان جو ہے وہ انسان کا دشمن ہے اور ہر ممکن اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میں انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹا دوں، میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روک لوں، میں انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے روک لوں. کہ انسان گناہ کرتا ہے، کبھی اس طریقے سے وہ انسان کو ورغلاتا ہے کہ انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں بہت گناہ گار ہوں،
میں نے بہت گناہ کیے، میں نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافرمانیاں کی، چلو میں جاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ لیکن شیطان آ جاتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، اتنے گناہ تو نے کر لیے، اتنے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اب کیا منہ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جائے گا؟ اگر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلا بھی جائے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے معاف نہیں فرمائیں گے۔ کہ شیطان اس طرف انسان کو جانے ہی نہیں دیتا کہ انسان جائے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اس طرح سے شیطان انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سل من قطعت، کہ اگر تم سے کوئی تعلق توڑے تم اس سے جوڑو، اگر کوئی تمہیں مار دے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے، تم اسے معاف کر دو۔ مطلب کیا کہ انسان کو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا کہ اگر تمہیں کوئی تکالیف بھی دے اسے معاف کر دو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اور اسے اپنا دشمن سمجھو۔ کہ شیطان کے بارے میں فرمایا کہ ادھر تو منع کیا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ دشمنی نہ کی جائے، کسی کو اپنا دشمن نہ سمجھا جائے، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، سب کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا ایک بھائی کا بھائی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن جب شیطان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خبردار، شیطان تمہارا دشمن ہے اور اسے اپنا دشمن سمجھو۔ کہ شیطان وہ بھی انسان کا دشمن ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روکتا ہے۔ اسی طرح جو تیسری جو چیز ہے وہ انسان کا اپنا نفس، انسان کا اپنا نفس ہے جو انسان کا دشمن ہے، اور انسان کا نفس بھی انسان کو اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس آنے سے روکتا ہے۔ بعض یہ بات ہم نے سن رکھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیتے ہیں، شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب شیطان انسان کے ذہن میں وسوسہ نہیں ڈال سکتا، اب شیطان انسان کو نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف نہیں لا سکتا۔ لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بعض انسان وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ رکھ کے ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، روزہ رکھ کے ہمارے ذہن میں غلط خیالات بھی آ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اب شیطان تو بند ہے تو یہ غلط خیالات لانے والا کون ہے؟ ہم سے جھوٹ بلوانے والا کون ہے؟ ہم سے غیبت کروانے والا کون ہے؟ میرے بھائیوں، وہ ہمارا نفس ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، اور وہ بھی ہمیں نیکی سے ہٹا کر برائی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ ہمارا یہ تیسرا دشمن ہمارا نفس ہے کہ جب انسان صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اٹھ کر نماز کے لیے مسجد میں آنے لگتا ہے تو انسان کو میٹھی میٹھی نیند آ رہی ہوتی ہے اور سردی کا موسم ہوتا ہے۔ انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب میں اٹھوں گا، میرے نفس کو مشقت ہوگی، میں اٹھ کر جاؤں گا، ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا، اپنی نیند کو خراب کروں گا۔ تو اسے جو اٹھنے سے روکتا ہے وہ کون ہے؟ وہ انسان کا نفس ہے جو انسان کو عبادت کی طرف آنے نہیں دے رہا۔ تو یہ انسان بھی، نفس بھی انسان کا دشمن ہے، اور چوتھا جو دشمن وہ انسان کا دشمن انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ ناس میں فرما رہے ہیں من الجنۃ والناس، کہ جو فی صدور الناس کے لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنے والا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے رستے سے ہٹانے والا، یا تو وہ جنات میں سے ہے، شیاطین میں سے ہے، یا وہ انسانوں میں سے ہے۔ کہ انسان بھی انسان کا دشمن ہے، کہ وہ انسان کو کبھی انسان کے ساتھ حسد کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ مال عطا کر دے تو انسان اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ عزت عطا کر دے انسان اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ دولت عطا کر دے تو انسان اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حسد کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ انسان کو مارنے تک کے لیے اس پر ہیوی ہو جاتا ہے کہ یہ میرا اتنا بڑا دشمن ہے کہ میں اس کی جان لے لوں۔ تو یہ میرے بھائیوں، انسان بھی انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جب قیامت والے دن کسی شخص کو سزا دی جائے گی وہ یہ کہے گا یا لیتانی
کہ کاش کہ میں کسی فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا کہ جس نے مجھے برائی کی طرف لگایا، جس نے مجھے نیکی سے ہٹا دیا، کہ وہ میرا دوست تو نہیں بلکہ وہ میرا دشمن تھا۔ جب اس دن اسے وہ سزا ملے گی اور وہ سوچے گا کہ یہ عمل تو میں نے اپنے فلاں دوست کے پیچھے لگ کے، میں نے اپنے دوست کے پیچھے لگ کے یہ گناہ کیا تھا، حالانکہ میں نیکی کی طرف جا رہا تھا، اس نے مجھے روک لیا کہ یہ کام نہ کرو، یہ نیکی نہ کرو، اور وہ مجھے برائی کی طرف لے گیا، آج مجھے اس برائی کی وجہ سے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ انسان بھی انسان کا دشمن ہے، کہ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ انسان کی دشمن ہیں اور انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ پہلی چیز کہ وہ یہ دنیا ہے کہ جب دنیا کی خوبصورتی میں کھو جائے گا تو آخرت کو بھول جائے گا۔ دوسری چیز شیطان ہے کہ شیطان ہر ممکن یہ کوشش کرے گا کہ انسان کو اچھے راستے سے ہٹا کر اس کو غلط راستے کی طرف چلائے، صراط مستقیم سے ہٹا کر اسے اس راستے کی طرف چلائے جو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اور اسی طرح تیسرا دشمن وہ انسان کا اپنا نفس ہے، وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روکتا ہے۔ اور چوتھا جو دشمن ہے وہ انسان کا دشمن انسان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے ان دشمنوں سے اپنی حفاظت کرنے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتیں عطا فرمائے۔